اور ان کا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح کون سا ہے؟ جو آسان ترین نکاح ہے. بہترین نکاح آسان ترین نکاح ہے. میں نے کہا تھا نماز کو جب ہم پڑھنے جاتے ہیں اور شیطان ہمیں کہہ رہا ہو کہ سبحان اللہ مولانا تم میرے بھائی بن گئے آج، تو یہ نماز حضرت حجت کی بارگاہ میں کیسے جائے گی، ہے نا؟ کیوں؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ نل کھولا ہم نے اور پانی بہہ رہا ہے، بڑا وہ شراب شروب آواز آ رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور میں نے وضو کیا، اللہ اکبر. نہیں ہو سکتا، بنیاد خراب ہے اس کو صحیح کریں. اسی طرح سے جب نکاح کے اندر اگر معصوم فرمائے اس نقل کے مطابق رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح آسان ترین نکاح ہے، اور بر صغیر سے مسلسل ہمارے پاس شکایتیں آئیں کہ ہمارے سمدھیانے والے لڑکے والوں نے گزارش کی ہے، گزارش تو میں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک بہرحال جاہلانہ ایک درخواست تو نہیں کہوں گا، جاہلانہ ایک بات کی ہے کہ 500 باراتی لائیں گے، 20 تولے سونا. اچھا یقین آئے گا، آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بر صغیر کے کس علاقے سے ہے اور کس ٹیریٹری سے، شمال جنوب مشرق مغرب کہاں سے ہے. خاص علاقے ہیں، خاص علاقے. اور ان علاقوں پر اگر نوجوان یہاں کے نہیں سدھرے لڑکے تو وہ پھٹکار پڑے گی اور وہ لعنت آئے گی 12 امام 14 معصومین کی کہ انسان نہیں سمیٹ پائے گا. یاد رکھیے گا وہ کیا ہے. اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو ایسے ماں باپ لڑکے کی شادی نہیں کرنے آئے، ایک بیل کو بیچنے آئے ہیں، ایک بکرے کو بیچنے آئے ہیں. اور بعض دفعہ مثال ایک اور جانور ہے، اس کا میں نام نہیں لوں گا، کہ صاحب کتنا اصیل ہے یہ، اس کے اجداد میں بھیڑیا تھا، کتنی نسلوں سے یہ اس کو بیچنے آئے ہیں، اور پیٹ اینیمل ہے آپ بیچنے آئے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں بالکل واضح جو میرے ساتھ ہوا. فون آیا، اور کیونکہ یہ مجھے اب شرم غلط لگ رہا تھا کہ اتنے زیادہ دباؤ ہے اور اس کے باوجود ممبر سے بات نہ کی جائے. ہو سکتا ہے لڑکے کو پال پوس کے کھلا کے جنہوں مستنڈا کیا ہے چارہ کھلا کر ماں باپ نے، ان تک آواز پہنچ جائے. الحمدللہ ہمارے شہر میں ایسا کوئی نہیں ہے یہاں پر جہاں تک مجھے پتہ ہے، بقیہ امام زمانہ جانے. اور اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کرے کہ جو اپنے بیٹے کی قیمت لگاتے ہیں. تو وہ ان کا مولانا ابھی میرے سمدھیانے سے فون آیا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کو گھر تو دیں گے ہی، یہی اینن جملہ تھا. قبلہ میں کیا کروں؟ اور وہ قبلہ جو تھے وہ بندہ حقیر ناچیز تھا. میں نے کہا میں آپ کو جو بات کہوں گا وہ آپ کریں گے؟ کہ میں بالکل کروں گا. میں نے کہا دیکھیے بڑی کڑوی بات کہنے والا ہوں، ہمت ہے لڑکی کے باپ ہونے کے ناطے، کہ آپ فرمائیے مولانا. میں نے کہا میرا فون کاٹیے اور اس کے بعد اگلا فون کیجئے اپنی لڑکی کے ہونے والے سسر کو، یعنی اپنے سمدھیانے کو، اور کہیے کہ آج کے بعد آپ میرے گھر تشریف مت لائیے گا اور نہ شکل دکھائیے گا. میں نے کہا اسی طرح سے کہیے گا. کہ قبلہ میں یہ کہہ دوں؟ میں نے کہا اگر آپ کہنے کہ اچھا بس ٹھیک ہے. میں نے کہا وجہ سن لیجئے، جس لڑکے کی یہ اوقات نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ لڑکا اچھا ہو، ماں باپ یہ کر رہے ہوں کہ گھر تو دیں گے، یعنی مجھے کہنے دیجیے ذرا سا، میں بھی جو اس بندہ مومن پریشان تھا، یعنی جو اتنی ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے، اور جو ماں باپ اتنی ڈھٹائی سے کہیں کہ 20 تولے سونا چاہیے، 15 لاکھ روپے چاہیے اور یہ چاہیے. اچھا جتنی اوقات ہوگی، اگر ماں باپ ترسے ہوئے ہوں گے بچپن سے موٹر سائیکل کے تو موٹر سائیکل کی فرمائش کریں گے، اگر اوقات ذرا سی زیادہ ہوگی گاڑی چاہیے تو گاڑی کی کہیں گے. تو کان کھول کر سن لیں وہ کہ وہ مشمول لعنت ائمہ اہل بیت ہیں، مگر یہ کہ اس گناہ سے اپنے دور ہوں. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ کہ مولانا اس کا مطلب ہے کہ لڑکا جو ہے MBA کیا ہے اس جگہ سے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اب یہ بات ختم ہو گئی. ابھی آئیے جو دوسرا فون آیا میرے پاس میسج، کہ کیونکہ بعض جگہوں پہ لڑکوں کی بولی لگتی ہے. ماں باپ کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بنایا، MBA کیا، اگر گلف میں ہے تو ریٹ اور چلے جائیں گے، کینیڈا کا ملٹیپل اگر ہے تو پیسے اور لگ جائیں گے. یعنی کہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہرن کو پکڑ کے بھنبوڑ سکتا ہے تو پیسے اس جانور کے اور لگیں گے. تو آپ نے لڑکا پالا ہے یا کوئی شکاری چیتا یا تیندوا کوئی شکاری کتا پالا ہے معذرت کے ساتھ، یا بیل پالا ہے؟ اور اس کے بعد قبلہ وہ حدیث قصہ پہلے ہو کہ آپ حدیث قصہ پڑھیے، گرن صاحب پڑھیے، آپ رگ وید پڑھیے، بھگوت گیتا، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی حدیث قصہ کا. لکھا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے شیعہ اور محب بیٹھے ہوں، پہلی شرط ہی آپ کے اندر شیعوں کی نہیں ہے کہ آپ اذیت دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری ریکوائرمنٹ اتنی ہے اور کس طرح سے بات کی جاتی ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا؟ نسل برباد ہو رہی ہے، نسل برباد ہو رہی ہے. کیسے نسل برباد ہو رہی ہے؟ کہ جب اس سوچ کے ساتھ لڑکی آئے گی اور کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے گی. میں آپ کو پھر یہاں پر ایک مثال دوں.
بعض پاسپورٹ ہوتے ہیں دنیا کے, ان کو کسی بھی جگہ ایئرپورٹ پہ کوئی بھی مشکل ہو, وہ اس طرح سے بحث کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے لوگوں سے کہ آپ کہیں گے بھائی کہیں یہ مجھ کو بھی نہ پکڑ لے اس کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاسپورٹ اتنے مسکین ہیں, مظلوم ہیں ہم لوگ. تو کیا مطلب ہے, بعض ملک ایسے ہیں کہ ان کے اسکولوں میں جو بچہ جاتا ہے نا, اس کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تم سب سے بہتر ہو اور اس کو یقین کرو, اگر تم پاتال میں بھی ہوگے ہم تمہیں نکال کے لے آئیں گے وہاں سے. تو وہ ہر جگہ ایئرپورٹ پہ جس جگہ بھی پھنسے وہ سینہ تان کے بات کر رہا ہوتا ہے. جب بہو آپ ایسی لائیں جو ڈرتی رہے گی تو یہ خاک اس نسل کی تربیت کرے گی. اور اس کے بعد آئمہ کے نقش قدم پر, سکر آپ آئمہ کا ایک گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ آئمہ کے نقش قدم پر, آئمہ کو چھوڑ دیں, کسی اور کو ڈھونڈ لیں. یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے, دو گھر کی بات نہیں ہے, لیکن اب ہمارے یہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے. وہ تبدیلی کیا آ رہی ہے, اس کے بعد اگر دیکھیے گا جا کر حد سے زیادہ ظلم بڑھتا ہے تو ظلم کا توڑ جن کو شریعت نہیں پتا, جو فقہ نہیں جانتے, وہ ظلم کے ذریعے کرتے ہیں. اب اگلی شکایتیں سنیے. مولانا بیوی نے جا کر کیس کر دیا, کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھانے میں کہ جہیز کے ایکٹ کے تحت کہ ہماری ساس ہم سے جہیز کا مطالبہ کر رہی ہیں, ہم کو اذیت دے رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا ہماری اماں نے تو نہیں کیا, ذرا سی بات پہ اختلاف ہوا, تھانے میں آ کے لے کے پکڑ کے لے کے چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں ہمارے یہاں قائد اعظم کی تصویر چلتی ہے, بعض جگہوں پہ گاندھی جی کی تصویر چلتی ہے. پھر وہ بڑا مسئلہ ہو گیا, اور جو مسئلہ کچھ 1000 روپے میں حل ہو سکتا تھا وہ تھانے جا کر ان کو خوش کرنا پڑا. تو یہ سب مسائل, جب آپ دور جائیں گے اخلاق سے, فقہ متاثر ہوگی. کون سی فقہ, کہاں کی فقہ, پرورش کیسے ہوگی, ماحول وہ صاف ستھرا کیسے ہوگا کہ جہاں پر اولاد کی پرورش ہو سکے. لہٰذا خیر النکاح ایسرہ, اگر رسول خدا فرما رہے ہیں اس روایت کے مطابق کہ بہترین نکاح وہ نکاح ہے جو سب سے آسان ہو. اس کا مطلب ہے کہ رسالت مآب سے اگر پوچھا جائے اس روایت کے مطابق, اس نقل کے مطابق, تو رسالت یا رسول اللہ فرمائیے شر النکاح کون سا ہے, بدترین نکاح کون سا ہے؟ رسالت مآب فرمائیں گے جس میں سب سے زیادہ مشکل ہو. لہٰذا اس بات کو سمجھیے آپ کہ براتیوں کا جو مسئلہ ہے یہ آپ نے حرام کھانا کھایا ہے, یہ حرام کھانا کھایا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو بغیر مرضی کے جائے, اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ہوتی ہیں. تو بنیاد جب یہ ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اور ان کو وہ حضرت حمزہ نے تکبیر کہی تھی جناب سیدہ کی رخصتی کے وقت, آپ کا کیا لینا دینا حضرت حمزہ سے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں جناب سیدہ کا نام لینے والے؟ آپ کا تعلق کیا ہے؟ نکاح آپ کا ہو رہا ہے بنو امیہ کی طرح سے, جا رہے ہیں آپ بنو ہاشم کے پیچھے, تو کسی اور کا نام لیجیے, مت کیجیے کھیل تماشا. اور اس کے بعد وہ قصیدہ خوان آئے گا اور وہ مولا کی مدح نہیں ہو سکتا. سرکار ان اللہ ینظر الی قلوبکم, لسان عصمت سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. آگے مولا فرما رہے ہیں خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح کون سا ہے؟ آسان ترین ہو.